اگر کوئی ناکام جذباتی تجربے سے گزرتا ہے تو وہ شاید دوبارہ تجربے سے نہ گزرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن خوفناک روسی شہزادی ایوانا نے انتقام کے ساتھ محبت اور محبت کرنے والوں کو بدل دیا۔ اگرچہ وہ شہزادی کی حیثیت سے پیدا ہوئی تھی، انا ایوانوا کی خیالی زندگی نہیں گزری تھی۔ ان کے والد روسی زار ایوان پنجم ذہنی اور جذباتی طور پر غیر حاضر تھے۔ اس کی والدہ ناخوش اور سخت تھیں اور ایوانا جو زیادہ مشہور نہیں تھیں، ایک دفعہ ان کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اسے سور کے گوشت سے تشبیہ دی گئی تھی، لیکن 1710 میں ایوانوا نے لٹویا کے ڈیوک سے شادی کر لی اور بدقسمتی سے اس کے شوہر کی شادی کے فوراً بعد ہی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ غیر ملکی سرزمین میں تنہا رہ گئیں۔ غیر متوقع واقعات کے ذریعے ایوانوا روس کی مہارانی بن گئیں اور تلخی، تنہائی اور انتقام کے جذبات کے ساتھ تخت پر چڑھ گئیں۔ اس کی 10 سالہ حکمرانی کو روسی تاریخ کا ایک تاریک دور سمجھا جاتا ہے۔ اسی دوران اس نے ایک وسیع آئس محل تعمیر کروایا، جس کا مقصد ایک شریف آدمی کی تذلیل کرنا، اذیت دینا اور اسے مارنا تھا جو اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ایوانوا 1693 میں ایوان پنجم کے ہاں پیدا ہوئی تھیں، جو روس کے شہنشاہ ہونے کے باوجود زیادہ طاقتور نہیں تھے، اور انہیں ایون دی فول کہا جاتا تھا کیونکہ وہ بہت خاموشی سے صرف رسمی فرائض انجام دیتے رہے، جبکہ حقیقی طاقت اس کے چھوٹے سوتیلے بھائی پیٹر اول کے ہاتھ میں تھی، جسے پیٹر اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے والد کی موت اس وقت ہوئی جب وہ صرف 3 سال کی تھیں۔ اس کے والد کی موت نے پیٹر اول کی اقتدار پر گرفت مضبوط کر دی۔ اس ابتدائی صدمے نے ایوانوا کے کردار کو بھی متاثر کیا۔ ہو سکتا ہے اس کی بڑھتی ہوئی عمر بے معنی ضد اور اداسی کے طور پر دیکھا جاتا تھا، جس نے اسے دی ٹیئر فیئر ایوانوا کے نام سے موسوم کیا۔ اس کے کردار اور عام طور پر اس کی ظاہری شکل کے بارے میں اتفاق رائے کے باوجود، پیٹر اعظم نے 1710 میں موجودہ لٹویا کے کورلینڈ ڈیوک آف فری لینڈک فریڈرک ولیم سے اس کی شادی کا بندوبست کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایوانوا بہت خوش تھیں۔ اس نوجوان ڈیوک نے مبینہ طور پر اس کے بعد سیزر کو شراب نوشی کے ایک مقابلے کے لیے چیلنج کیا، اور دلہا نے اتنی شراب پی تھی کہ 2 مہینے بعد اس کی موت شراب کی وجہ سے ہو گئی، اور ایوانوا صرف 17 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ اپنے شوہر کی اچانک موت کے بعد غمزدہ ایوانوا 1711 میں لٹویا کی حکمران بن گئیں اور 20 سال تک اس کی خوفناک حکمرانی قائم رہی۔ اس نے اپنے خاندان کو 300 سے زیادہ دکھی خطوط لکھے، ان سے گزارش کی کہ وہ اس کے لیے نیا شوہر ڈھونڈ دیں، لیکن اس کی درخواستوں پر عمل نہیں کیا گیا، اور اگرچہ ایوانوا نے دوبارہ شادی نہیں کی، غیر متوقع واقعات کے سلسلے میں وہ روس کی ملکہ بن گئیں۔ جانشینی کا کانٹے دار مقابلہ اس کا تخت نشین ہونے کا سبب بنا۔ جانشینی کے سلسلے میں اگلے نمبر پر پیٹر اعظم کا پوتا پیٹر دوم تھا، جو وارثوں کے بغیر انتقال کر گیا تھا، اور ایوانوا اپنی بہن اور پیٹر اعظم کی بیٹیوں کے ساتھ تخت کی اگلی امیدوار بن گئیں۔ آخرکار ایوانوا کا ازواجی سانحہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت بن گیا، کیونکہ روسی سپریم پریوری کونسل نے انہیں تخت کے لیے موزوں امیدوار سمجھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ بیوہ ہونے کے ناطے وہ آسانی سے جوڑ توڑ میں آ جائیں گی، لیکن پریوری کونسل کا اندازہ غلط نکلا، اور جیسے ہی یہ سن 1730 میں برسر اقتدار آئیں، اس نے کونسل کے ممبروں کو برخاست کر دیا، اور جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی وہ یا تو مارے گئے یا سائبیریا میں جلا وطن کر دیے گئے۔ اس طرح ایوانوا روسی سلطنت کی واحد حکمران بن گئیں۔ خوفناک ایوانوا کی عمر بڑھنے کے ساتھ ہی وہ باز نہیں آئیں، بلکہ اس کی نفرت اور غصہ بڑھتا گیا۔ اس کا ٹوٹا ہوا دل اور جو سال اس نے لاٹویا میں نیم جلا وطنی کی زندگی میں گزارے تھے، اس نے صرف اس کی تلخی اور بدلہ لینے کی خواہش میں اضافہ کیا، اور جب وہ اقتدار میں آئیں تو اس نے شہزادہ میخائیل پر نظر ڈالی۔ اس کا قصور یہ تھا کہ اس کا تعلق ایک اچھے خاندان سے تھا، جس نے پرانی روسی سپریم پریوری کونسل کو متاثر کیا تھا، جس کے ممبرز ایوانوا نے برخاست کیے تھے۔
دوسرا وہ خوش تھا اور اپنی نئی ہونے والی بیوی کی محبت کے بارے میں مغلوب تھا، لہٰذا ایوانوا میخائیل کو سزا دینے کے لیے نکل پڑی۔ اس نے شہزادے کو اپنے شاہی دربار میں مسخرہ بنایا۔ 1739 میں اس نے اس کی شادی اپنی بوڑھی نوکرانی ایڈوڈیا سے کر دی، جسے بہت بدصورت سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے خاص طور پر سرد حکمران کی حیثیت سے ایوانوا کی میراث کو یقینی بنایا جا سکے گا، جس نے آئس محل کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ آئس بلاک سے بنا یہ محل 24 میٹر لمبا، 6 میٹر چوڑا اور 9 میٹر اونچا تھا۔ اس محل میں ایک لمبی سیڑھی، ایک بیڈ روم تھا جس کا بیڈ برف سے بنا ہوا تھا، جس میں برف کے تکیے بھی شامل تھے، آئس حمام اور یہاں تک کہ کھدی ہوئی ہاتھی کی مورتیاں بھی تھیں۔ ایسا تخلیقی عمل خوبصورت معلوم ہوتا تھا، لیکن ایوانوا کے اور بھی خطرناک عزائم تھے۔ ایوانوا نے نوبیاہتے جوڑے کو محل کے سامنے پریڈ کرنے کا حکم دیا اور انہیں جوکر کی طرح کے ملبوسات پہنا کر پنجرے میں بند کر کے ہاتھی کے پیچھے باندھ دیا، اور بعد میں ایک سرد روسی سردی کی رات میں انہیں اس محل کے برفیلے کمرے میں ننگا ہو کر رات گزارنے کا حکم دیا۔ ایوانوا نے انہیں یقین دلایا کہ جب تک وہ اپنی باقی زندگی جنسی تعلقات قائم رکھیں گے تو شاید وہ زندہ رہیں گے، اور پھر انہیں محافظوں کے ہاتھوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس دن رات میخائیل اور ایڈوڈیا زندہ بچ گئے۔ ایڈوڈیا ایک گارڈ کو رشوت دینے میں کامیاب ہو گئی تاکہ وہ اسے ایک موتی کے ہار کے بدلے اپنا کوٹ دے دیں، لیکن یہ اسے بچانے کے لیے کافی نہیں تھا، اور وہ نمونیا کا شکار ہو کر کچھ دن بعد ہی دم توڑ گئیں۔ مہارانی ایوانوا کا اقتدار روس کی تاریخ میں ایک تاریخ دور کا مترادف تھا۔ اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ اس نے اپنے دربار کے ممبروں جیسے آئس پیلس پر اس طرح کے انتقامی ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے، بلکہ اس لیے کہ اس نے خود کو ایک ظالمانہ اور خونی عاشق بنا لیا تھا۔ اس کا نام آرنسٹ جون وان برن تھا۔ وہ لٹویا کا ڈیوک تھا جو روسی خزانے کا انچارج تھا۔ جب 1730 میں ایوانوا نے تخت سنبھالا تھا، ایوانوا نے اسے بے حد طاقت دی تھی، اور کہا جاتا ہے وہ اس ہی کی طرح اداس تھا، اور 1740 میں ایوانوا کی موت کے وقت جب اسے اقتدار سے دور کر دیا گیا اور نئی حکومت کے تحت اس پر مقدمہ کر کے اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ کہا جاتا تھا کہ جون وان برن نے سائبیریا کی بنجر زمینوں پر لگ بھگ 20,000 سے 40,000 مخالفین کو ملک بدر کرنے کے علاوہ 1,000 سے زیادہ لوگوں کی سزائے موت کا سبب بنا تھا۔ آئس پیلس کے واقعے کے فوراً بعد ہی ایوانوا کی موت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے دور حکومت نے اس نے معذور افراد کی تذلیل کی، نچلے طبقے پر اپاہج ٹیکس عائد کر دیا اور ترکی کے ساتھ جنگ لڑی، جس سے ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جون وان برن کے ساتھ مل کر ایوانوا نے مخالفین پر سخت سزائیں عائد کیں، جیسے ناک کاٹنا اور انہیں بھاری دھات کے کوڑے سے مارنا۔ ممکنہ طور پر ایک اختتامی انجام کے بعد مہارانی گردے کی بیماری کی ایک سست اور تکلیف دہ موت سے فوت ہو گئیں۔ اس کا کوئی وارث نہیں بچا، اور الزبتھ پیٹرونا جو ایوانوا کے مخالف تھے انہوں نے اقتدار سنبھال لیا۔ آخر میں ایوانوا نے تخلیقی بے رحمی کی میراث چھوڑی تھی۔